یہاں پہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج آ کے کہے کہ ہم نے تو خان صاحب سے مذاکرات کرنے. فوج تو یہ کہہ ہی نہیں سکتی. اگر وہ کرنا بھی چاہیں, جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں, چاہے بی بی کے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوئے, اناؤنس کبھی بھی نہیں ہوتے. کیانی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, جو کچھ بھی ہوا, وہ سب کچھ پس پردہ ہوتا ہے. تو خان صاحب بار بار کس لیے کہتے ہیں, اس میں دو تین چیزیں جو میرے خیال میں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں. وہ پوری دنیا کو ایک میسج دیتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے بات کرنی ہے فوج سے, اس لیے کہ وہ لوگ سارا نظام چلا رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کو بھی بیک فٹ پہ لے آئے. اپنا یہ بیان دے کے آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ خان صاحب تنقید کرتے ہیں اور بار بار نام لے کے تنقید کرتے ہیں, تو حکومت والے اس کے اوپر بڑی بات کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ اداروں کے حوالے سے ان کی زبان مناسب نہیں ہے, یہ الزامات لگاتے ہیں. جس دن خان صاحب نے کہا کہ نمائندہ مقرر کریں اور ہم ان سے بات کریں گے, تو وہ گزشتہ 2 روز سے حکومت والے کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھو اس نے منتیں کرنی شروع کر دی, پاؤں پڑ گیا. بھائی آپ کے تو بیانیے کی فتح ہوئی, آپ کہیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا اداروں کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو اٹ مینس کہ وہ جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان جماعتوں کی خواہش یہ ہے کہ میری لڑائی جو ہے وہ فوج سے ہوتی رہے, کیونکہ یہ سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اس وجہ سے. اور تیسرے جو ایک فیکٹر ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح حکومت کے اوپر اس وقت دباؤ ہے, اور حکومت اب آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتے تھے, لیکن جو تنقید ہوتی تھی وہ عمران خان کے اوپر ہوتی تھی. جو کوئی اچھا کہتا تھا, برا کہتا تھا, وہ خان صاحب کے اوپر ہوتی تھی. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر یہ حکومت اتنی ریلیونٹ ہو گئی ہے کہ گوادر سے لے کے مالا کنڈ تک جہاں پہ بھی جلوس جلسہ ہوتا ہے, اس حکومت کے اوپر کوئی کرٹیسزم ہی نہیں کرتا, بحث کدھر جاتی ہے. تو وہ بھی خان صاحب اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ کتنے ریلیونٹ ہے, یہ تو آپ کو سیاسی کوشن بھی نہیں دے سکتے. لیکن وہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ 2 افراد جن میں بڑا پیار گہرا ریلیشن شپ رہا ہو, خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رہا ہے, اب اس کے بیچ میں وہ جو کانٹے اتنے آئے ہوئے ہیں, وہ کانٹے کس طرح ریموو ہوں گے؟ آپ نے جب ویسٹرن میڈیا کو یہ کہا ہو کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو یہ ریسپانسبل ہیں, آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ریسپانسبل ہے, بلکہ سب سے بڑی بات یہ مطلب فار ایگزامپل میں اطہر کاظمی صاحب کو کہوں, اطہر کاظمی صاحب میری آپ کی بات چیت صرف تب ہوگی پہلے آپ نے جو میرے پیسے لیے ہیں پہلے آپ وہ واپس کریں. وہ تو نہیں کرنا. اچھا نہیں, وہ آپ نے نہیں کرنے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ میں اطہر کاظمی صاحب کو کہہ رہا ہوں اطہر کاظمی صاحب آپ نے میرے پیسے لیے ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں نے نہیں کرنے, یہ ثابت کر رہا ہے. اب آپ جب یہ بات کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت تب ہوگی سب سے پہلے آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, تو اس کا تو مطلب ہے آپ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پوری طرح یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ جناب میرا مینڈیٹ آپ نے لیا. ایگزیکٹلی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف ایک یہ تاثر دینا چاہتے ہیں, پوری دنیا پہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے, اب یہ ان کے موقف سے ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ ایگری کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی کر رہے ہیں. دیکھیں اسی بیان کے اندر انہوں نے کہا SIFC کو دیکھ لیں, محسن نقوی کو دیکھ لیں, یہ تو شو کرتا ہے کہ خدا نخواستہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب باقی بھی جو بہت سارے مسائل ہیں, انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, انہوں نے جناب جنرل ضیاء الحق کا ذکر کیا, بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں نا, تو یہ مکس سگنلز ہیں, پر اس کا مقصد وہی ہے جو ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا سانو ٹرائی کرو. ہاں مطلب کہ جو ہے نا مسئلہ حسن سر you want to say something? سانو ٹرائی بھی کرو, اینڈ یا تو کھل کے کھیلو, آ کے اپنا نمائندہ مقرر کرو, اور پولیٹکس میں آ کے یا تو پلے یور رول, either stay within the constitutional mandate. حسن صاحب یہ آپ نے جو بھی یہ گفتگو سنی ہے, کیا یہی ہے خان صاحب کو کوئی ایک انٹری پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے, میں فوج کو جو ہے وہ ایک اچھا سگنل دے سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرا پتہ چل جائے؟ آپ کو آخری پروگرام یاد ہے جو ہم نے ایک ریکارڈ کیا تھا, جو چلنا کچھ دنوں بعد تھا, جس میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ بھٹی صاحب میرے ساتھ تھے, میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب پیغامات بھیج رہے ہیں, اور آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ تو بات مانیں گے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کی طرف نہیں جا رہے. ہاں یہ سوال تھا, اور میرا جواب یہ تھا کہ میں نے کہا جی وہ پیغامات بھیج رہے ہیں, میرے ہونٹ سلے ہوئے ہیں, بہت سی انفارمیشن میرے پاس ہے جو میں دے نہیں سکتا, جتنی بھی میں نے کہا انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں, میرے خیال سے یہ بھی میں انفیئر کر رہا ہوں. اچھا یاد آپ کو؟ جی یاد ہے. تو یہی بات تھی کہ عمران خان صاحب پیغامات بھجوا رہے تھے, مسلسل بھجوا رہے تھے. اب انہوں نے صحافیوں کا سہارا لیا اور انہوں نے پبلک ڈومین کے اندر پیغام کو لے آئے ہیں. عمران خان صاحب اب کیا چاہ رہے ہیں؟ اب ان کی پریشانی بہت بڑھ چکی ہے. اچھا ابھی جو حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں جس کے اندر ان کا ایک جو ہے نیٹ ورک جو کہ پاکستان کے اندر بنا ہوا تھا, اس دیکھیں 2-3 نیٹ ورکس ہیں ان کے. ایک نیٹ ورک ان کا سوشل میڈیا کا باہر بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی. اور بلکہ 2-3 نیٹ ورک باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور 1-2 نیٹ ورکس پاکستان کے اندر ہیں. ٹھیک. اب جو پاکستان کے اندر نیٹ ورکس ہیں
اس تک جو ہے وہ آپ کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہنچ چکی ہیں. بہت سا میٹیریل ان کے ہاتھ لگ چکا ہے. اچھا جی. اور اس میٹیریل کے بعد ظاہری بات ہے کہ کچھ ان کے کنیکشنز اس جگہ پر اسٹیبلش ہو رہے ہیں جہاں پر ان کی سمجھ لیں کہ وہاں پر ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو لہٰذا وہ پہلے ہی پریمپٹ کر گئے اور انہوں نے پہلے ہی حالات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پر یہ بیان دیا ہے. یہ جو الفاظ حسن صاحب آپ استعمال کر رہے ہیں, ایک نیٹ ورک ہے وہ پکڑا گیا ہے, ایسا مواد ہے جو نکلا ہے, یہ اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی ڈاکوؤں کا گینگ ہے کوئی. بس یہ مختلف نہیں ہے, ملتا جلتا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں ایگزامپل دیتا ہوں. ایک چور ہے, اس چور نے بڑی صفائی کے ساتھ چوری کی ہو, ٹھیک ہے, نشان اپنے فوٹ پرنٹس نہ چھوڑے ہوئے ہوں, تو کیا اس کی چوری کی اس واردات کی مجھے تعریف کرنی چاہیے؟ دیجئے گا, یہ دونوں بیٹھ کے آپ کے پوائنٹرز لکھ رہے ہیں. کیا مجھے اس چوری کی واردات کی تعریف کرنی چاہیے؟ میں کبھی بھی اس چوری کو اچھا نہیں کہہ سکتا. تو بیسیکلی جو ریاست کے اوپر جو حملے کیے, جس طریقے سے پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے انہوں نے جو ایفرٹس کی ہیں, جو ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز اسٹیبلش ہو رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو ایک راہل کا نام آیا نا, ابھی تو ایک راہل صاحب کا نام آیا نا, ابھی اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں, کہیں سے فنڈنگ ہے, کچھ وہاں سے ان کے پاس پیسے ہیں, ان کے تو اپنے ریسپشنسٹ کے پاس سے. یہ کون ہے راہل؟ نہیں, ان کے اپنے ریسپشنسٹ کے پاس سے. پتہ کتنا راہل تو شاہ رخ خان کا نام ہوتا تھا. نہیں, راہل شاہ رخ خان کا نام نہیں, یہ کون ہے؟ راہل ایک ہندو ہے, ایک ہندو ہے جو کہ یو کے میں ارجن کا بھائی ہے. نہیں, یہ راہل کیا کرتا ہے؟ یہ مجھے بتا, ایکچولی آئی وانٹ ٹو ایکسپلور. دیکھیں جی, انڈینز کے ساتھ کنیکشن ان کا اسٹیبلش ہو رہا ہے. انڈین تو شریف خاندان کا بھی کنیکشن ہے. جی بالکل, اگر ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں, اگر وہاں سے پیسے آ رہے ہوں شریف خاندان کے پاس. نہیں, کوشچن ہے, اگر شریف خاندان کے پاس پیسے آ رہے ہیں انڈینز کی طرف سے, تو وہ پھر سوال آپ اٹھا سکتے ہیں ان کے اوپر. لیکن اگر پیسہ ان کے پاس بھی اگر آ رہا ہے اور کچھ ان کی ایسی کمیونیکیشن آ رہی ہے جس میں افیکٹ پاکستان ہو رہا ہے, ریاست پاکستان ہو رہی ہے, یا پاکستان کے دھارے ہو رہے ہیں, تو پھر ایک سوال آپ کا بنتا ہے. تو وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں. جی ایسی چیزیں ہیں جی, بہت سی چیزیں ایسی ہیں. کیونکہ ان کی سائڈ سے جو بیان آیا نا وہ یہ ہے کہ وہ ایک کانفرنس کے لیے جو ہے وہ کسی نے انوائٹ کیا تھا. اس تک بات کی ہے نا, تو انہوں نے ہی آگے سے لیڈز بھی دی ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ جناب میں کانفرنس کے لیے مجھے بلایا. انہوں نے بھی آگے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا نا کہ یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. دیکھیں, آپ پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں, پہلے آپ کہتے ہیں کہ میرا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور بعد میں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جی یہ بندہ بھی ہمارے لیے کام کر رہا ہے, فراہم بھی کر رہا ہے. جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں روف حسن صاحب کی لیڈ کے اوپر ہوئی ہیں. یہ روف حسن صاحب نے جی, روف حسن صاحب نے ساری کروائی ہیں گرفتاریاں. تو یہ اسی طرح کی چیزیں بھائی. ابھی تو بہت کچھ کہتے ہیں نا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو پہلی مرتبہ, پہلے تھی بڑھکیں اسٹیبلشمنٹ کی, یا پہلے تھی بڑھکیں ریاستی اداروں کی, اب ایکچولی میٹیریل ان کے ہاتھ لگ چکا ہے. تو پہلے بیسیکلی راوی میں جو ہے وہ چین تھا, راوی میں پارٹی شروع ہو گئی ہے. نہیں, اب تو پارٹی شروع ہو گئی. راوی میں پارٹی شروع ہو گئی.